اللہ پر بھروسہ، اس بات کا یقین کہ وہ میرا کارساز ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ. یہی تو توکل ہے کہ میں سبب اختیار کر رہا ہوں، ہے نا. جیسے کوئی روزانہ کام کے لیے نکلتا ہے نا، گھر سے نکل رہا ہے رزق کمانے کے لیے، اس کا کیا ذہن ہوتا ہے کہ میں کمانے جا رہا ہوں، لیکن یہ ذہن نہیں ہوتا کہ میں خود سے کماؤں گا، بلکہ میں اس کی کوشش کروں گا، کمانے کی کوشش کروں گا، اس کے نتیجے میں اللہ مجھے دے گا، ہے نا. اور اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ میرے کمانے سے پیسہ آتا ہے تو پھر وہ بڑا بیوقوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود یہ سمجھ رہا ہے کہ میری طاقت سے آ رہا ہے رزق، میں کما رہا ہوں. تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی دن رزق ملتا ہے کسی دن نہیں ملتا؟ نہیں ہوتا ایسا. کسی دن کبھی آپ کی بہت ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی محنت کے نتیجے میں بہت کچھ مل جاتا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رزق کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ہمیں حکم کیا ہے؟ سبب اختیار کرنے کا. تو سبب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر یقین رکھنا، یہ تو توکل ہے. توکل جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام میں کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنا مقصد ضرور پورا کرتا ہے. اب کوئی ایسا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں ایسا کام جو اللہ نہ کر سکے، ہے نا. وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے نا. تو توکل کیا ہے؟ وہ یقین ہے. تو یقین جتنا زبردست ہے اس کی تاثیر بھی پھر ویسے ہی ہے. کسی نے حصار کر لیا، حصار کے بعد اس کو یقین نہیں ہو رہا نا، اگر تو اس کا حصار نہیں ہوا. حصار کے بعد بھی اگر وہ ڈر رہا ہے یار وہ میں نے حصار تو کر لیا، کچھ ہو نہ جائے، اللہ خیر کرے، کچھ ہو نہ جائے، تو نہیں ہوا آپ کا حصار. حصار کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اب کوئی کر کے دکھائے. کیا؟ ہاں، اب کوئی کر کے دکھائے. اب میں نے کر لیا حصار، اب نہیں کر سکتا کوئی. بالکل یقین ہو پختہ، نہیں کر سکے گا کوئی بھی کچھ. یہی معاملات آپ کے اعمال میں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کھلے گا نہیں کھلے گا، پتہ نہیں کب کھلے گا، تو بس وہی ہوگا، پتہ نہیں کب کھلے گا ہی ہو گیا وہ. بھائی میں تو کر رہا ہوں بس وقت گزاری میں کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو بس وہ ٹائم پاس ہی ہو رہا ہے آپ کا. جب آپ کو یقین ہوگا کہ آج ہی کھلے گا، کیا آج ہی کھلے گا، اور پھر ویسے ہی پڑھیں گے آپ تو دیکھیں آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور کھلے گا اس کا. آئی سمجھ میں؟ یقین ہونا چاہیے. یقین جو ہے نا وہ بہت زیادہ کاموں میں جو ہے نا فرق ڈالتا ہے. کیا؟ آپ یہ دیکھیں، آپ کسی کام کے لیے گھر سے نکلیں، کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی سے پیسے لینے، نکلنے سے پہلے آپ نے کال کر دی اس کو کہ بھائی میں پیسے لینے آ رہا ہوں. وہ بولے ہاں بھائی پیسے تیار ہیں، آ جاؤ لے لو. تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ یقین ہو جائے گا میں ابھی جاؤں گا اور پیسے مجھے مل جائیں گے. اور ایک یہ ہو کہ آپ نکل رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، لیکن یہ نہیں پتہ وہ ملے گا نہیں ملے گا. اب ان دونوں جانوں میں کتنا فرق ہوگا، ہے نا. دونوں بار جا رہے ہیں لیکن دونوں باروں میں کتنا فرق ہوگا جانے میں. بس یہی فرق ہے یقین میں، کہ آپ جب کوئی کام کریں تو یقین کے ساتھ کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور دے گا. صحیح ہے. اور